رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد میں 22واں سپارہ تلاوت کیا گیا ہے اور 22ویں سپارے میں سب سے پہلے سورہ احزاب کا زیادہ حصہ پڑھا گیا ہے، پھر اس کے بعد سورہ سبا پڑھی گئی ہے، سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر کی تلاوت کی گئی ہے اور آخر میں سورہ یاسین کا قریباً 1.5 رکوع تلاوت ہوا ہے۔ سورہ احزاب میں بڑی اہم بات جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور میں زیادہ طور پر عقائد پہ زور دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ختم نبوت بیان کیا ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آپ ہیں خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ آج منکرین ختم نبوت بھی اپنی عبادت گاہوں کے باہر یہ آیت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو پھر عام لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ان کو پھر کافر کیوں قرار دیا گیا ہے، ان کو منکرین ختم نبوت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو خاتم النبیین انہوں نے ہر جگہ لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ خاتم النبیین کا معنی وہ لوگ یہ کرتے ہیں منکرین ختم نبوت، میں کھل کے بات کروں کہ مراد ہے مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے۔ قادیانی وہ لوگ اس کا معنی کرتے ہیں جی سب سے افضل نبی۔ خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے افضل نبی۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو قرآن کس پہ نازل ہوا؟ قرآن تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تشریح فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن آپ پر اسی لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کی تشریح کر کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ اس کی تشریح کریں۔ 14ویں سپارے میں ایک آیت ہے، احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے کہ
فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے۔ جیسے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل کیا آپ پر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی یہ شان ہے، آپ ہی کا یہ مقام ہے کہ آپ قرآن کا مطلب لوگوں کو سمجھائیں۔ آپ نہ سمجھائیں تو قرآن کو ڈائریکٹ نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، بس نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے نماز قائم کرو؟ لفظ صلاۃ کا معنی تو اگر لغت میں سے دیکھو تو اس کا مطلب عام دعا کرو بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہوتا ہے، بلکہ صلاۃ کا معنی تالیاں بجانا بھی ہوتا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا کیا مطلب بنے گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے ارشاد کو نکال کے اگر قرآن کو لینا ہے تو تالیاں بجا کے بھی کہے گا میں نے نماز قائم کر دی ہے، بس ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے کہے گا میں نے نماز قائم کر دی ہے تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے کہ یہ ہے نماز۔ تو اسی طرح قرآن کو آپ کی زبان کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور جب حضور بیان کر دے کسی آیت کا مطلب تو پھر اس کے بعد کسی تشریح کی، کسی تفسیر کی، کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی صراحت اور وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث قریباً تمام کتب صحاح ستہ میں ملتی ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، اور اسی طرح ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کی کہ میں اور میرے سے پہلے انبیاء کرام کی آپس میں کیا مثال بنتی ہے۔ فرمایا انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا فاجملها واحسنها فجاء الناس يطوفون حولها ويقولون ما اجملها وما احسنها الا موضع لبنة فهلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوری حدیث آپ کو عربی میں پڑھ کے سنا دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، ایک آدمی نے دار بنایا، فاجملها واحسنها، اسے بہت عمدہ اور اسے بہت ہی مزین کر دیا، الا موضع لبنۃ، مگر ایک پتھر نہیں لگایا، ایک جگہ پر پتھر نہیں لگا ہوا، سوراخ نظر آ رہا ہے۔ لوگ آئے اور اس کے گرد پھرنے لگے اور تعریف کرنے لگے ما اجملہا وما احسنہا، کیا پیارا گھر ہے، کیا پیاری بلڈنگ ہے، لیکن کہتے ہیں حلا وضعت ہذہ اللبنۃ، یہ پتھر یہاں کیوں نہیں لگایا گیا؟ اس کے وجہ سے، اس کے لگائے بغیر یہ محل انکمپلیٹ نظر آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرماتے ہیں، ذرا سنو، جو افضل کا معنی لیتے ہیں خاتم النبیین، جی سب سے افضل نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرما رہے ہیں، فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، تو میں ہوں وہ آخری پتھر اور میں ہوں خاتم النبیین۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر واضح کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ جیسے اس محل کی تکمیل اس پتھر کے لگنے کے ساتھ ہوئی، اب مزید کسی پتھر کی گنجائش نہیں رہ گئی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو ایک نبی کی گنجائش باقی تھی قصر نبوت کے اندر، اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو قصر نبوت مکمل ہو گیا اور اب کسی مزید کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یعنی جیسے وہ عمارت نبوت مکمل ہو گئی، اسی طرح عمارت دین مکمل ہو گئی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے نعمت پوری کر دی، رب فرما رہا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ تو ختم نبوت ہی معنی تکمیل دین ہے، ختم نبوت ہی معنی اتمام نعمت ہے کہ نعمت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریح کر چکے، اب کوئی اپنی طرف سے اس کا معنی بگاڑے تو پھر سمجھ لو کہ وہ ملحد ہے، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث اسی مقام پہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے اور بھی کتب حدیث میں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى یکون فی امتی ثلاثون کذابون، کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے اندر 30 کذاب نہیں آئیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا ثلاثون دجالون، 30 دجال نہیں آئیں گے۔ دجال یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دجل کرنے والا، جیسے کہتے ہیں نا کذاب، بہت جھوٹ بولنے والا، کذب بیان کرنے والا، ایسے ہی دجال بہت دجل کرنے والا، فراڈیا، یعنی ایسے 30 آدمی آئیں گے میری امت کے اندر جو کہ دجل و فریب کے بڑے استاد ہوں گے۔ فرمایا وہ کیا کریں گے؟ کلہم یدعی انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا خاتم النبیین کا یہ معنی کر رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے خاتم النبیین کا جو معنی بگاڑتا ہے وہ پکا بے ایمان ہے، وڈا بے ایمان ہے۔ اور یہ بھی سنو کہ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، یہ حدیثوں میں ہے، تو پھر ان کا آنا کیا ختم نبوت کے منافی نہیں ہوگا؟ پھر آپ انکار کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، اثر نو، کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن کر آ چکے ہیں، وہ نبی بن چکے ہیں، وہ پہلے سے نبی ہیں۔ وہ اگر دوبارہ آ جائیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے تو اس سے آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ اس کی ایسے ہی مثال ہے جیسے معراج کی رات سارے انبیاء کرام آئے دنیا میں اور مسجد اقصی میں سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان کے آنے سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں فرق پڑ گیا؟ نہیں پڑا نا۔ تو جب سارے رسولوں کے آنے سے آپ کی نبوت میں، ختم نبوت میں فرق نہیں پڑا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے کیا پڑے گا؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آ کر وہ اپنی نبوت کا ڈنکا بجانے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جھنڈا لہرانے کے لیے آئیں گے، اور انجیل کا درس نہیں دیں گے، قرآن کا درس دیں گے۔ تو ان کا آنا برحق ہے، اور ان کے آنے سے
ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کی ایسے ہی مثال ہے کہ جیسے کسی ملک کا پریزیڈنٹ دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے چلا جائے، ان کے ملک میں وزٹ کے لیے چلا جائے، ان کی مدد کے لیے چلا جائے، دوسرے پریزیڈنٹ کی حمایت کے لیے چلا جائے، لوگوں کو ان کی حمایت کی دعوت دے۔ وہ وہاں جا کر اپنی پریزیڈنسی منوانے نہیں گیا، وہ وہاں جا کر اس ملک کے صدر کی صدارت کو پکا کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو اس کے وہاں جانے سے جس کے ملک میں وہ گیا ہے اس کی صدارت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے تشریف لانا، یہ آپ کے مقام ختم نبوت کے بالکل منافی نہیں ہے، بالکل منافی نہیں ہے۔ اور مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، صرف سمجھانے کے لیے نام لے رہے ہیں۔ ہم کسی پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے، نہ کیچڑ اچھالنا ہماری یہ شان ہے، نہ ہمارا یہ مقام ہے، لیکن سمجھانا ہمارا حق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں اپنے باپ کے لیے خاتم الاولاد تھا، خاتم الاولاد تھا۔ تو خاتم الاولاد کا مطلب یہی ہے نا کہ میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، یعنی اس نے خود خاتم الاولاد کا لفظ بیان کر کے بتایا کہ جیسے میرے بعد میرے باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، آخری میں بیٹا تھا، آخری میں ان کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ تھا، اور بعد میں کوئی نہیں ہوا، خاتم الاولاد تھا۔ تو اسی طرح خاتم النبیین کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ پہلے انبیاء کرام موجود ہیں، اگر وہ آ جائیں تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا خاتم الاولاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے آنے کے بعد جو پہلے تھے وہ سارے مر گئے، ان میں سے کوئی دنیا میں نہیں تھا، اور اگر وہ دنیا میں ہوں تو پھر اس کا خاتم الاولاد ہونا نہیں بنتا؟ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ تو یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا۔ دوستو، یہ ختم نبوت کا منصب ہے، اس کی حفاظت کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ پاکستان میں تاجدار ختم نبوت کے نعروں سے پاکستان گونج رہا ہے، پاکستان کی اسمبلی گونج رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی منصب کے تحفظ میں ہی دین کا تحفظ ہے۔ اگر اسی بیریل کو توڑ دیا جائے تو دین کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر کوئی بھی نبی آئے، دعوی نبوت کر دے اور کہے کہ میں نے قرآن کی فلانی آیت کو منسوخ کر دیا، میں نے فلاں حکم کو منسوخ کر دیا، اب میرے آنے سے فلاں حکم منسوخ ہو گیا ہے، جیسے مرزا قادیانی نے کہا میرے آنے سے جہاد ختم ہو گیا ہے، تو کوئی اور نبی آئے گا اور آ کر کہے گا کہ میرے آنے سے پردہ ختم ہو گیا ہے، کوئی آ کر کہے گا کہ جناب میرے آنے سے حج ختم ہو گیا ہے۔ تو اس طرح تو پھر دین کے ٹکڑے ہو گئے، دین کے پرخچے اڑ گئے۔ دین محفوظ ہے، دین مضبوط ہے، دین کے آگے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا ایسا پہرا بٹھا دیا ہے کہ اب کوئی دین میں آ کر اس کے ایک شوشے کو بدل نہیں سکتا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھو اور عمل کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ختم نبوت کی گہرائی میں اتر کر اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ میں نے اس پر تھوڑا زور لگا دیا ہے اس لیے کہ یہ عقیدے کی نہایت ہی اہم بات ہے۔ اور سورہ احزاب میں ایک جگہ پردے کا ذکر کیا گیا ہے، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے جیسے
ہمارے سامنے مقامات آتے ہیں عقائد کے، اسی طرح ہماری اخلاقیات اور ہماری دینی ضرورتیں اور ہمارے ملی تقاضے، ان پر بھی زور دینا ضروری ہے۔ تو پردے کی بات سنو، یعنی آج عورتیں نعرے لگا رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو تیرا جسم تیری مرضی نہیں، تیرا جسم رب کی مرضی، جس نے یہ جسم بنایا ہے۔ عجیب بات ہے کہ تیرا جسم تو نے خود بنا لیا ہے، تیرا جسم تیرے رب نے بنایا ہے، وہ نہ چاہتا تو دنیا میں نہ آتی، بس اس کے حکم سے تو آئی ہے اور اس کے حکم سے تو جائے گی۔ جی، لائی قضا تو آئے جب لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ کوئی اپنی خوشی سے آتا ہے نہ کوئی اپنی خوشی سے جاتا ہے۔ لانے والا لاتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے لے جاتا ہے، ہر سانس کا وہ مالک ہے۔ ہماری آنکھ جب تک وہ چاہتا ہے وہ دیکھ رہی ہے، جب تک وہ چاہتا ہے کان سن رہے ہیں، جب تک وہ چاہتا ہے یہ دل دھڑک رہا ہے۔ تو جب وہ مالک ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ ہمارا ایک پٹھا کھینچ دے تو ہمیں نیند نہیں آ سکتی۔ جی، وہ ہماری ایک شے کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دے تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ جی، اب کہو نا کہ میرا جسم ہے تو میری دوائی میں ٹھیک کروں گی، کرنا ٹھیک اپنے آپ کو۔ ہر کوئی رب کو پکارتا ہے، اس لیے مان لو کہ جسم بھی رب کا ہے بنایا ہوا، اور اس پہ پردہ بھی رب کا ہی چلے گا۔ اور یہی میں آیت پردے کی پڑھنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب، اے پیارے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر موٹی چادریں لیا کریں، یعنی اپنے سروں کے اوپر، علیہن اپنے اوپر، اپنے اوپر، تو اپنے میں سارا وجود آتا ہے، سر سے لے کر، تو اپنے سر کے اوپر موٹی چادریں لے۔ جلابیب یہ جمع ہے جلباب کی، اور جلباب کا معنی ہوتا ہے چادر، کہ جو سارے جسم کو ڈھانپ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کا پردہ فرض ہو گیا، اور جب چادر لیتے ہیں تو اس میں کان بھی آ جاتے ہیں، اس میں گردن بھی آ جاتی ہے، اس میں شولڈرز بھی آ جاتے ہیں، اس میں سینہ بھی آ جاتا ہے، یعنی یہ سارا ایریا جو ہے مسٹ بی کورڈ بائی جلباب۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر پتہ چل جائے گا کہ تمہارا کیا بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ نے بعض عورتوں کو دیکھا کہ ان کو سر کے بالوں کے ساتھ درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، جہنم میں ان کو درختوں سے لٹکایا گیا ہے، وہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی زینت کو لوگوں پہ پیش کرتی تھی، یعنی وہ اپنے بالوں کو سنوار کے نکلتی تھی اور لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی تھی۔ میں ان عورتوں کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اپنے بالوں کو لہرا کے تو خوش منظر بناتی ہیں لوگوں کے سامنے، وہ وقت یاد کریں کہ جب ان کو انہی بالوں کے ساتھ لٹکایا جائے گا۔ تو اور ایک اور حدیث ہے کہ ان بالوں کو سانپ بنا دیا جائے گا اور یہ سانپ ڈسیں گے۔ آج عورت کو گھر میں سانپ نہیں، چھوٹا سا ایک کوئی وہ نظر آ جائے، ایک ملاپسا،
ایک چھوٹا سا پونگلا نظر آ جائے تو جان نکل جاتی ہے کہ مر گئی، کیا ہو گیا ہے؟ جی وہ ایک چھوٹا سا پونگلا نظر آیا ہے، تو دیکھ کر جان نکلتی ہے، اور جب ان بالوں کو ہی سانپ بنا دیا جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو خدا کا خوف کرو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھو اور اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، رب فرماتا ہے دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور مذاق نہ اڑاؤ دین کا۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو جب تک وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے تو اس کی معافی ہے، اور جب وہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے لگے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور میں اس پر ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کے 50 سے زیادہ نیوز چینلز ہیں، مگر ایک نیوز چینل پر بھی کوئی نیوز کاسٹر اور کوئی اینکر پرسن عورت سر پہ پردہ لے کر نہیں بیٹھتی۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کا صرف ایک ہی ٹی وی تھا، جی پی ٹی وی، پاکستان ٹیلی ویژن ایک ہی تھا، لیکن اس میں بھی جو نیوز پڑھنے کے لیے عورت آتی تھی اس نے سر کے اوپر چادر رکھی ہوتی تھی۔ ایک حیا کا دور تھا، ایک حیا کا وقت تھا، اور آج 50 سے زیادہ ہیں اور ان میں ایک عورت بھی سر کے پردے کے ساتھ نظر نہیں آتی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے میڈیا پر پریشر ہے، کوئی انٹرنیشنلی پریشر ہے، بیرونی قوتوں کا پریشر ہے، کوئی اسلام دشمن قوتوں کا پریشر ہے کہ کسی پردے والی کو مت بٹھاؤ، کہ اگر پردے والی کو بٹھاؤ گے تو ان لوگوں کو دین کا میسج جائے گا، پردے کا میسج جائے گا، حیا کا میسج جائے گا۔ اکبر الآبادی نے کہا تھا، بے پردہ آئیں مجھ کو نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کے پردے کو کیا ہوا، بولی کہ وہ تو عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بلکہ آج تو حیرت ہے کہ جو سعودی عرب جس کو مرکز اسلام کہا جاتا ہے، وہاں عورتوں کی ریسیں وہ چل رہی ہیں اور ان کو بے دینی اور بے حیائی سکھائی جا رہی ہے۔ بلکہ کل میں نے نیوز پڑھی کہ سعودی عرب کے جو وہاں کا پرنس ہے، یعنی جو وہاں کا ولی عہد ہے، اس نے آرڈر جاری کیا ہے کہ پورے سعودی عرب کے سکولوں میں، کالجوں میں جیسے قرآن پڑھایا جائے گا ویسے ہی ہندوؤں کی کتاب رامائن بھی پڑھائی جائے گی۔ یعنی قرآن کے برابر رامائن کو رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے آج کے بادشاہوں کا حال ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور ہے۔ تو اللہ سے فریاد ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اور آگے باتیں بہت کہنے کی ہے۔ سورہ سبا چلی ہے، تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرمایا۔ میں بس اسی کو بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے اور اپنے بغل کے نیچے انہوں نے اپنا عصا رکھ لیا۔ یوں آپ کھڑے ہو گئے نماز میں، اور نماز میں ان کی روح قبض کر لی گئی، وہ فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا وجود زمین پہ نہیں گرا کیونکہ وہ عصا کے ساتھ کھڑا تھا، اور عصا کو نیچے سے دیمک کھا گئی۔
زمین کے جو کیڑے ہوتے ہیں، دیمک جو ہوتی ہے، وہ عصا کو کھا گئے. جب عصا گرا تو آپ کا وجود گرا. پھر جنوں کو پتہ چلا کہ آپ تو فوت ہو گئے ہیں. آپ کھڑے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آپ کھڑے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ کام کر رہے تھے. اور جیسے ہی آپ گرے تو جنات دوڑ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے آپ پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، تو جنات کو آپ کی موت سے کس چیز نے آگاہ کیا؟ کسی چیز نے نہیں، الا دابۃ الارض، سوائے زمین کے کیڑے کے، تأکل من سأتہ، کہ وہ آپ کے عصا کو کھا گیا. فلما خر تبینت الجن، جب آپ کا وجود گرا تو تب جنوں کو پتہ چلا اور کہنے لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ ہمیں غیب کا پتہ ہوتا، ما لبثوا فی عذاب المہین، تو ہم اتنے عذاب میں نہ کھڑے رہتے، نہ پڑے رہتے، ہم کب کے بھاگ گئے ہوتے. تو یہاں سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ دیمک نے عصا کو کھایا ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو نہیں کھایا ہے. آپ کا جسم صحیح سلامت کھڑا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجل ہوتے ہیں یا فوت ہوتے ہیں، لیکن زمین ان کے وجود کو کھا نہیں سکتی ہے، وہ زندہ ہیں. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فالانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو جمعے والے دن کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. عرض کیا گیا، کسی نے کہہ دیا بے علمی کے ساتھ کہ جب آپ کے جسم کو زمین کھا جائے گی تو تب بھی ہمارا درود پڑھا جائے گا. آپ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق عطا کرتا ہے. تو یہ چیز بھی یہاں بیان ہوئی ہے. تو جو کچھ بیان ہوا اللہ قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان